رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے بے پناہ برکتوں اور رحمتوں کا حامل ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے، جس میں مومنین کو اپنی روحانی اور جسمانی تطہیر کا موقع ملتا ہے۔ قرآن مجید کا نزول بھی اسی ماہ میں ہوا، جو اس کی فضیلت کو مزید بڑھاتا ہے۔ روزہ، جو رمضان کا بنیادی رکن ہے، مسلمانوں کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ البقرہ 183۔ روزہ نفس کی تربیت، خواہشات پر قابو پانے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے مومن صبر، شکر اور تقوی کی منازل طے کرتا ہے۔ رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں ہر عشرہ اپنی مخصوص فضیلت اور برکت رکھتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمتیں مومنین پر نازل ہوتی ہیں۔ اس عشرے میں بندہ اپنے رب کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے عبادات، تلاوت قرآن اور دعا میں مشغول رہتا ہے۔ یہ وقت ہے جب مومن اپنے گناہوں کی معافی اور دل کی صفائی کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پہلے عشرے کی اہمیت اس بات میں بھی مضمر ہے کہ یہ مومن کو رمضان کی برکتوں سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس دوران مومن اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے نیک کاموں میں مصروف ہوتا ہے۔ یہ عشرہ مومن کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لائے اور اللہ کی رحمت سے مستفید ہو۔ روزے کے طبی فوائد بھی قابل ذکر ہیں۔ ماہرین طب کے مطابق روزہ رکھنے سے جسم کو آرام ملتا ہے اور مختلف بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ روزہ نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے اور جسم سے فاسد مادوں کے اخراج میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنے سے ذہنی سکون اور روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے، جو مجموعی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ پہلے عشرے میں مومنین کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، تلاوت قرآن کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اس عشرے میں کی گئی دعائیں اور عبادات اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرے۔ رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو اس کے احکامات کے مطابق ڈھالیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمتوں اور برکتوں کا مظہر ہے۔ اس مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے اور نیک اعمال کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نماز اور ذکر الہی، جو عام دنوں میں بھی اہم عبادات ہیں، رمضان میں ان کی فضیلت اور ثواب میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے اور مومن کی معراج ہے۔ رمضان المبارک میں نماز کی پابندی اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ تراویح اور تہجد کا بھی اہتمام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ ذکر الہی یعنی اللہ کا نام لینا اور اس کی یاد میں مشغول رہنا دلوں کو سکون اور روح کو تازگی بخشتا ہے۔ رمضان المبارک میں ذکر کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس ماہ میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، 2 ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور 2 ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں کلمہ طیبہ لیا نلے نلویا اللویا اور استغفار استغفرنا اللوے کی کثرت ہے۔ دوسری 2 چیزیں جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان میں ان اذکار کی کثرت کریں تاکہ اللہ کی رضا اور مغفرت حاصل ہو سکے۔ رمضان المبارک میں ہمیں اپنی گفتار پر بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ غیبت، چغلی، جھوٹ اور فضول باتوں سے پرہیز کرنا اس ماہ میں انتہائی ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بچنے کا بھی نام ہے۔ اگر کوئی تم سے لڑے یا جھگڑے تو کہہ دو میں روزے سے ہوں۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں اور فضول گفتگو سے اجتناب کریں۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے اعمال پر بھی توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ نیک اعمال جیسے صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن، صلہ رحمی اور محتاجوں کی مدد کرنا رمضان میں خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی اسو حسنہ پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔